باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا بایولوجی کا پہلا لیکچر ہے، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیپٹر کو کیسے کور کر سکتے ہیں۔ بایولوجی کا جو یہ ٹرم ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں ایک بایو ہے اور دوسرا لوجی ہے۔ بایو کا مطلب ہے لائف کا اور لوجی کا مطلب ہے اسٹڈی کا۔ تو اسی دو الفاظ کو ملاتے ہوئے ہم اس کی ڈیفینیشن کو بھی بناتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بایولوجی از ڈیفائنڈ ایز دا سائنس آف لائف اینڈ لیونگ آرگنزم، یعنی وہ علم جس میں ہم لیونگ آرگنزم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بایولوجی اسی کا ہی نام ہے اور اسی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس طریقے سے۔ مین برانچز بایولوجی کے اگر بڑے حصوں میں ہم تقسیم کرنا چاہیں تو باٹنی ہے، زوالوجی ہے اور مائکرو بایولوجی ہے۔ باٹنی کا علم جو ہے وہ نباتات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی پودوں کے علم سے تعلق رکھتا ہے۔ زوالوجی کا جو علم ہے وہ اینیمل یا جانوروں سے تعلق رکھتا ہے، اور مائکرو بایولوجی جو ہے وہ چھوٹے اجسام جسے مائکرو آرگنزم کہتے ہیں، جسے خوربین کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے اور مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تو اسے اجسام کا یا آرگنزم کا مطالعہ مائکرو بایولوجی میں آتا ہے۔ سیل کو اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو تین بڑے حصے ہیں اس سیل کے۔ سیل وال جو کہ اینیمل کا سب سے بیرونی شیل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سیل میمبرین شروع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر یہ سیل میمبرین ہم دیکھتے ہیں تو یہ جانوروں میں سب سے بیرونی خول ہے، اس میں سیل وال نہیں ہوتا۔ اچھا، سیل وال کے اندر دوسرا جو ہے جس کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں، جو جیل لائک مٹیریل ہے، اور اسی میں جو ہے وہ سیلولر آرگنیلز جو ہے وہ تیرتے رہتے ہیں، جس میں جو ہے مائٹوکانڈریا، رائبوسوم اور نیوکلیس وغیرہ سب کچھ جو ہے اسی میں پھر تیرتے رہتے ہیں۔ ایک مایع سا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر سب سے جو تیسرا جو حصہ ہے وہ سب سے جو اہم ہے وہ نیوکلیس یا نیوکلیئر مٹیریل کا ہے۔ تو یہ نیوکلیئر مٹیریل جو ہے سیل کے تمام افعال کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ جو کریکٹرسٹک ہے زندہ سیل کے، وہ ایک سیل سے دوسرے سیل میں منتقل کرتے ہیں۔ سیل ڈویژن وغیرہ سب کچھ یہیں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ہم لیول کو اگر دیکھیں تو سب سے جو ہے چھوٹا یونٹ وہ سیل ہے، اور یہ سیل کمبائن ہوتے ہیں اور بناتے ہیں ٹیشوز، اور یہ ٹیشوز جو ہے وہ کمبائن ہوتے ہیں اور بناتے ہیں ہمارے آرگنز، اور یہی آرگنز جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں ہمارا بناتے ہیں سسٹم، اور یہی مختلف سسٹم جو ہے وہ ایک لیونگ آرگنزم کا حصہ ہوتے ہیں، اور لیونگ آرگنزم اسی طرح جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آگے ہمارا ایک پورا جسم بناتے ہیں۔ بایولوجی چونکہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، یہ مختلف برانچوں میں تقسیم ہوا ہے، جو کہ اسپیشلائز برانچز میں تقسیم ہے، اور اس کے مین برانچز کو اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ مورفولوجی از the study of form, shape and structure of organism۔ یہاں پر بڑا کر کے دکھایا گیا ہے شیپ۔ مورفو مین مطلب ہے شکل کا، یعنی شیپ کا۔ لوجی مطلب ہے وہ علم جو کہ شکل و صورت کے بارے میں، کسی آرگنزم کی شکل و صورت کے بارے میں جو علم ہوتا ہے اس کو مورفولوجی کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گردے کو ہم بیرونی شکل و صورت دیکھتے ہیں نیکڈ آئی سے، تو یہ مورفولوجی میں آتا ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے اس کے بعد جو آتا ہے اناٹمی۔ اناٹمی از the study of internal structure of organism۔ اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھ لیں تو دوسرا جو ہے جس پر چاقو چلایا گیا ہے اور اس کا ڈائسیکشن کیا گیا ہے، تو اندرونی جو مطالعہ ہے وہ اناٹمی کے تحت دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ مطالعہ جس کا ہم اندرونی ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں
کسی آرگنزم کا تو وہ اناٹمی کے زمرے میں آتا ہے. تو دونوں میں فرق یہ ہوا کہ مارفولوجی میں صرف بیرونی شکل دیکھتے ہیں، جبکہ اناٹمی میں ہم اس کی اندرونی ساخت دیکھتے ہیں چیڑ پار کر کے. نیچے ہے ہسٹالوجی. اور ہسٹالوجی از دا اسٹڈی آف کمپوزیشن، اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف پلانٹ اینڈ اینیمل ٹیشو. ہسٹومن ٹیشوز، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بہت سے سیلز جمع ہو کر ٹیشو بناتے ہیں. تو یہ وہ علم ہے جس میں بہت سارے ٹیشوز، ایک ہی قسم کے سیلز اکٹھے ہو کر ٹیشوز بناتے ہیں اور ایک خاص کام سر انجام دیتا ہے. تو یہ اسٹڈی ہسٹالوجی کے زمرے میں آتا ہے. اور نیچے جو ہے فزیولوجی، جس کا مین جو فوکس ہے یا دائرہ اثر ہے تو وہ فنکشن آف ڈفرنٹ پارٹس آف آرگنزم یا اس کی ایکٹیویٹی کو مطالعہ کرتا ہے. اناٹمی، ہسٹالوجی، فزیولوجی تینوں جو ہے میڈیکل سائنس کے سبجیکٹ ہیں. فزیولوجی میں جو ہے ہمارا جسم کیسا کام کرتا ہے تو اس کا مطالعہ خاص اسی علم کے تحت جو ہے وہ مطالعہ کیا جاتا ہے فزیولوجی. ایمبریولوجی جو ہے وہ ایک علم ہے جو بیسک میڈیکل سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے، جس میں ہم جو ہے ایمبریو کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ایمبریو ماں کے جسم میں جو ہے فرٹیلائزیشن کے بعد جو ہے مختلف مراحل سے گزر کر ایک مکمل جسم بنتا ہے. تو یہ مطالعہ جو ہے وہ ایمبریولوجی کے تحت کیا جاتا ہے. ٹیکسانومی ایک ایسا علم ہے جس میں ہم مائکرو آرگنزم کو نام دیتے ہیں. یعنی آسانی کے لیے ٹیکسانومی کے تحت مختلف کلاسز کے آرگنزم کو اس کو نام دیتے ہیں. تو یہ نام دینا ٹیکسانومی کے علم کے تحت دیا جاتا ہے. سیل بائیولوجی اور سائٹولوجی دونوں ایک ہی چیز ہے. سیل بائیولوجی کہہ دیں یا سائٹولوجی کہہ لیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. سائٹولوجی میں جو ہے یا سیل بائیولوجی میں ہم ایک علیحدہ سیل کے اندر جتنے بھی آرگنیلز ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہسٹالوجی میں جو ہے وہ ٹیشوز کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یعنی ٹیشوز جو ہے وہ بہت سارے سیل سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، اور اگر انہی سیل کو علیحدہ کر کے دیکھا جائے، اس کے آرگنیلز کو دیکھا جائے تو وہ سیل بائیولوجی بن جاتی ہے. پلانٹولوجی وہ علم ہے جس میں ان جانوروں کے بقایا جات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو پہلے یہاں پر ہمارے اس کائنات میں یا کرۂ ارض پر موجود ہوا کرتے تھے، اور ان کے فاسلز یعنی ان کے کچھ نشانات یا بقایا جات، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اچھا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پیلیو باٹنی انہیں اس حصے کے علم کو کہا جاتا ہے اگر اس میں ہم وہ نایاب پودے جو کبھی اس کرۂ ارض پر موجود ہوا کرتے تھے ان کا مطالعہ کریں گے تو پیلیو باٹنی کے حصے میں وہ آئیں گے. اسی طرح اگر انہی فاسلز کو اگر ہم مطالعہ کریں گے اور ان کا تعلق جو ہے وہ جانوروں سے ہے، پیلیوزوالوجی کے زمرے میں ہم ان کو مطالعہ کریں گے. ایمینولوجی جو ہے ایک بیسک میڈیکل سائنس کا علم ہے جو کافی ترقی کر چکا ہے، اور ویکسین وغیرہ انٹیسیرا جتنی بھی ہیں وہ جو بنتے ہیں تو ایمینولوجی کے اصولوں کے تحت بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جسم میں کوئی بھی بیرونی چیز انٹیجن کے طور پر جو داخل ہوتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم اس کے لیے ایک اینٹی باڈی بناتا ہے، اور وہ اینٹی باڈی اسے باڈی سے دور کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. تو ہمارے جسم کا وہ نظام جو امیون سسٹم سے تعلق رکھتا ہے اور ڈیزیز کے اگینسٹ کام کرتا ہے وہ ایمینولوجی کے زمرے میں آتا ہے. انٹمولوجی جو ہے بیسیکلی انسیکٹس
سے تعلق رکھتا ہے، یہ وہ علم ہے جو انسیکٹس کے بارے میں ہے اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ڈائیگرام میں آپ کو دکھائے گئے ہیں انسیکٹس جو کرۂ ارض پر موجود ہیں اور ہمارا کسی نہ کسی صورت سے ان کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ اسی طرح جینیٹکس جو ہے یہ وہ علم ہے جس میں ہم وہ خصوصیات جو والدین میں ہوتے ہیں اور پھر یہ خصوصیات والدین سے ہوتے ہوئے اپنے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، تو ان ساری خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو جینز کی وجہ سے ہیں، اور اسی کا مطالعہ انشاءاللہ ہم آگے چیپٹروں میں انشاءاللہ پڑھیں گے ضرور۔ بائیو ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری زندگی سے ہے، اور اسی کے تحت ہم مائکرو آرگنزم کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے پاپولیشن کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو بائیو ٹیکنالوجی وہ علم ہے جس میں ہم مائکرو آرگنزم کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ انوائرمنٹل بائیولوجی جو ہے وہ ایک ایسا برانچ ہے جو انٹر ریلیشن شپ دو چیزوں کا آپس میں مطالعہ کرتا ہے۔ انٹر ریلیشن شپ یعنی دو چیزوں کا تعلق انسانوں یا جو ہے جانوروں یا پودوں کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ، یعنی ماحول میں جتنی بھی چیزیں ہیں زندہ چیزوں کا اپنے ماحول سے انٹر ریلیشن شپ انوائرمنٹل بائیولوجی کے تحت پڑھا جاتا ہے۔ پیراسائٹولوجی وہ برانچ ہے بائیولوجی کا جس میں ہم پیراسائٹس کے مختلف آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیراسائٹ وہ زندہ اجسام ہیں جو ہمارے ہوسٹ پر انحصار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پلتے پھولتے ہیں، اپنی تعداد بڑھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوام بخشتے ہیں۔ سوشل بائیولوجی جو ہے ہمارا سوشل بیہیویئر، یعنی اینیمل یا ہیومن یا بیز یا اینٹس یا کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ریلیشن شپ، فائدہ مند ریلیشن شپ جو ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم اس ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتے ہیں، سوشل بائیولوجی۔ ہمارا بائیولوجی کا جو علم ہے، صرف بائیولوجی کو پڑھتے ہوئے کبھی بھی جو ہے ہم کسی چیز کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی علم اکیلے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ دوسرے علوم معاون نہ ہو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سم انٹر ڈسپلنری سائنسز جو ہے وہ آپس میں مل کر ایک نظام یا ایک فینومینا کو جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں بائیو فزکس۔ بائیو فزکس جو ہے interdisciplinary study of understanding biological phenomena and problem using principle and technique of physics۔ فزکس کی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے جسم میں جو کچھ ہوتا ہے، یعنی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اور ہماری اس انرجی سے مختلف قسم کے فنکشنز جو ہے وہ باڈی میں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ فزکس کے انرجی کے اصولوں کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کے ایگزامپلز میں ہم کہتے ہیں کہ بائیو انرجیٹکس، نیورو سائنسز یا فوٹوسنتھسس کا جو عمل ہے جو پودوں میں ہوتا ہے، یہ فزکس کے اصولوں یا قانون کے مطابق ہوتا ہے اور سر انجام پاتا ہے۔ تو بائیولوجی کا یہ جو علم ہے انٹر ڈسپلنری سائنسز پر جو ہے وہ انحصار اس کا ہے، اور بائیو فزکس جو ہے وہ بائیولوجی میں بہت اہم ہے۔ اسی طرح بائیو کیمسٹری جو کہ کیمیکل سبسٹانسز کے ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکشن اور ہمارے جسم کا یہ جو ڈھانچہ بنتا ہے، یہاں پر کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بنتی ہے، کچھ چیزیں اس کا توڑ پھوڑ ہوتا ہے اور باڈی سے نکلتی ہے، تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے بائیو کیمسٹری کے تحت ہوتا ہے۔
اگزامپل اگر ہم اس کا لے لیں تو فوٹوسینتھسس میں بھی اسی طرح گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے، اور رسپائریشن میں بھی اسی طرح جو ہے ہم جو سانس لیتے ہیں اس کو رسپائریشن کہتے ہیں نا، تو اس رسپائریشن میں گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے، اور یہ جو ہے بائیو کیمسٹری جو کہ جس پر ہمارے بایولوجی کا انحصار ہے، انٹر ڈسپلنری سائنسز، تو یہ جو ہے لنکیجز ہے بایولوجی کے، فزکس کے ساتھ بھی ہمارے جو ہے بایولوجی کا لنکیج ہے، اور بایولوجی کا لنکیج ہے۔ بایو جیوگرافی بھی اسی طرح ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف آرگنزم ان اسپیس اینڈ ٹائم، کہ جیسے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ پولر بیئر جو ہے وہ کہیں دنیا میں اگر پائے جاتے ہیں تو وہ پولز پر پائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں، آرکٹک ریجن میں، تو یہ ایسے ماحول کو کیوں پسند کرتے ہیں، کیوں یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ بایو جیوگرافی میں جو ہے ہم اس کو مطالعہ کرتے ہیں، اور ماسکیٹو بھی اسی طرح ہے کہ ڈیمپ یعنی نمدار اینڈ وارم ایریاز کو کیوں پسند کرتا ہے، یعنی جو نمدار ایریاز ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ گرم بھی ہے، گرم مرطوب جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ تو بایو جیوگرافی جو ہے ان چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ بایو اسٹیٹسٹک بہت ہی زیادہ ایک اہم سائنس ہے، جس میں ہم جو ہے وہ اپنے اسٹیٹسٹیکل یا میتھمیٹیکل فارمولاز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ہم ایک اسٹڈی ڈیزائن بناتے ہیں ریسرچ کے لیے۔ بایو اسٹیٹسٹک بیسیکلی جو ہے وہ ریسرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس ریسرچ انالیسز میں انٹرپریٹیشن اور پھر ڈیٹا اور اس کے نتائج اور سب کچھ بایو اسٹیٹسٹک جو کہ میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل فارمولا کے تحت جو ہے ہماری ریسرچ کو آسان بناتے ہیں، ہم اس سے بایولوجی میں ہمارا کیریئر کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا کیا جو ہے کر سکتے ہیں اگر ہم بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میڈیسن اینڈ سرجری میں ہم جا سکتے ہیں، اور میڈیسن تو آپ جانتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس پر منحصر ہوتا ہے، اور سرجری جو ہے اس کا تعلق اس کام سے ہے کہ اگر کوئی عضو جسم میں کام نہیں کر رہا تو اس کو ریموو کیا جائے، اگر کوئی کسی عضو کو جسم میں لگانا ہو تو اس کو وہاں پر ٹرانسپلانٹ کیا جائے۔ دوسری جو ہے وہ فشری ہے، فش پالنے کے فارمز جو ہے اس طرف جا سکتے ہیں، اس کے مینیجر بن سکتے ہیں، اور اس کے جو فارمز میں بچوں فشز کے بچوں کو جو ہے ان کی بڑھوتری کے لیے ان کی ہیبیٹیٹ، نیوٹریشن اور جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے متعلق جو ہے اگر ہم کوئی فشری ڈیولپ کرنا چاہیں تو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ایک فائدہ مند کاروبار جو ملک کی اکانومی میں حصہ لے سکتا ہے۔ ہارٹیکلچر ہے اسی طرح، اور اس میں جو ہے ہم کراپس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور لائف سٹاک سائنسز جو ہے اس کی ٹیکنالوجی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بڑھوتری یا اس میں بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ فارمیسی بھی اسی طرح ہے، دوائیں بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ فارمیسی کے ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اینٹی بایوٹک بناتے ہیں، اینٹی بایوٹک میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بیکٹیریا وغیرہ سے بنتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ڈرگ ڈیزائننگ اسی میں ہی ہوتی ہے۔ 1928 میں جو ہے ایک اینٹی بایوٹک جس کا نام پینسلین تھا وہ دریافت ہوا تھا، اور 1942 میں جو ہے اسی پینسلین کو کچھ انفیکشس ڈیزیز کے لیے استعمال کیا گیا، جو بہت ہی سود مند کارگر ثابت ہوا، اور جس نے بہت ساری زندگی۔ اینیمل سائنسز میں جو ہے ہم جا سکتے ہیں بریڈنگ کے سلسلے میں، مختلف دنیا میں جو ہے جانوروں کے بریڈنگ کے سلسلے میں جو ہے ہم اپنے حکومتوں کا فائدہ کر سکتے ہیں، اور بہت اکانومی یا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ فارسٹری اسی طرح ہے، فارسٹری میں بھی جا سکتے ہیں، اور فارسٹری میں جو ہے ہم فارسٹ گرو کر سکتے ہیں، اور ملک کی ترقی میں جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں اگر فارسٹری کی طرف جائیں۔
فارسٹری کا مطلب ہے کہ جنگلات میں اضافہ، جنگلات میں اضافے کی طرف اگر ہم جائیں تو بہت زیادہ منافع ملک کو پہنچا سکتے ہیں۔ رابرٹ ویٹیکر جو تھا وہ ایک سائنٹسٹ تھا جس نے 1969 میں مائکرو آرگنزم کو 5 کنگڈم میں تقسیم کیا تھا، اور وہ 5 کنگڈم جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ پروکیریوٹس جس کو مونیرا بھی کہتے ہیں، پروٹسٹا ہے، فنجائی ہے، پلانٹائی اور اینیمالیا، یہ 5 قسم کے یہ کنگڈم انہوں نے متعارف کرائے۔ کنگڈم پروکیریوٹس جس کو مونیرا بھی کہتے ہیں، اور کنگڈم پروٹسٹا جس کو ہم ابھی ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تو کنگڈم پروکیریوٹس یا جسے مونیرا بھی کہتے ہیں، یہ پروکیریوٹس پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی پروکیریوٹ وہ مائکرو آرگنزم جس میں کوئی سیل کی کوئی خاص جو ہے وہ سٹرکچر، منظم سٹرکچر نہیں ہوتا۔ عموماً جو ہے یونیسیلولر مائکروسکوپک آرگنزم ہوتے ہیں، اس میں جو جتنے بھی نیوکلیس ہیں یا آرگنیز ہیں وہ ممبرین بانڈڈ نہیں ہوتے ہیں، یعنی ڈس آرگنائز شکل میں جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ سیل وال جو ہے وہ میورین کا بنا ہوا ہوتا ہے، ایک مادہ ہے میورین جس کو ہم پھر انشاءاللہ انفیکشس ڈیزیز میں بھی پڑھ سکیں گے، اور اگر موقع ملا تو اسی پر جو ہے وہ باتیں ہوں گی۔ اگزامپل اس میں ہے بیکٹیریا، ہمارے بیکٹیریا جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بیکٹیریاز ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اور اس کے جو ہے وہ سٹرینس، مختلف سٹرینس جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں، اس میں میوٹیشن وغیرہ جو ہے وہ چینجز ہوتے ہیں، ویریشن ہوتے ہیں۔ اور سیانو بیکٹیریا بھی اسی طرح ایک بیکٹیریا ہے جو پانی میں رہتا ہے، سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ کنگڈم پروٹسٹا جو ہے یہ ایوکیریوٹ آرگنزم ہے جس میں ایک منظم سیل ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ مرکزہ منظم شکل میں ہوتا ہے۔ ممبرین بانڈڈ نیوکلیس ہوتا ہے، اور ادر آرگنیل جو ہے وہ اس کے گرد جو ہے ممبرین ہوتے ہیں، اور یہ اکثر جو ہے سمندری ہوتے ہیں یا پانی کے ماحول کو پسند کرنے والے۔ ہیبیٹیٹس کا جو ہے وہ پانی ہے، جس میں الجی، سلیم مولڈ، پروٹوزونز جیسے پلازموڈیم، یہ ملیریا کا جو مائکرو آرگنزم ہے، پیراسائٹ ہے، امیبا ہے، پیرامیشیم ہے، اور کچھ دوسرے مائکرو آرگنزم ہیں۔ یہ کنگڈم پروٹسٹا کے ایگزامپلز ہیں۔ کنگڈم فنجائی انکلوڈز آرگنزم آل یوکیریوٹ اینڈ ملٹی سیلولر۔ فنجائی کے کنگڈم میں جتنی بھی مائکرو آرگنزم ہے وہ ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں، اور اس کا جو مرکزہ ہوتا ہے وہ ویل ڈیفائن ہوتا ہے۔ سیل وال جو ہے وہ کائٹین کا جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے وہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، اور اس کا فوڈ کا ذخیرہ جو ہے وہ گلائکوجن کی صورت میں باڈی میں جمع ہوتا ہے۔ اگزامپل اس کے مشروم ہیں جو کہ پروٹین کا جو ہے وہ کافی اچھا ایک سورس ہے، اور ہم اس کو کھا سکتے ہیں، علاوہ کچھ خطرناک قسم کے جو کہ ایک دو مشرومز ہم نہیں کھا سکتے، وہ جو ہے پوائزنس ہے۔ پف بالز ایسٹ ہیں اس کے ایگزامپل ہیں۔ کنگڈم پلانٹائی یعنی پلانٹس کا کنگڈم جو ہے وہ ملٹی سیلولر ہے، اور یوکیریوٹ وہی بات ہوئی کہ سیلز اس کا مرکزہ اس کا ہوتا ہے ویل ڈیفائن۔ آٹوٹرافک ہے، خوراک بنا لیتے ہیں۔ سیل وال جو ہے وہ سیلولوز کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سینٹریول انسائڈ دیئر سیلز جو ہے وہ لیک کرتے ہیں، اور فوڈ جو ہے اس میں جو سٹور ہوتا ہے وہ سٹارچ کی صورت میں جمع ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ فنجائی جو کنگڈم تھا اس میں گلائکوجن کی صورت میں فوڈ سٹور ہوتا تھا، جبکہ پلانٹس کی جسم میں سٹارچ کی صورت میں جمع ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کے ایگزامپل اگر ہم لے لیں تو براسیکا، ملبری، پائنس اور فرنز جو ہیں اس کے ایگزامپل ہے۔ براسیکا عموماً جو ہے وہ ہم یہ سرسوں کا پودا جسے کہتے ہیں، اور پائنس جو ہے وہ بڑے بڑے لمبے درخت ہوتے ہیں
پہاڑی علاقہ جات میں جس کے قد کافی جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے۔ کنگڈم اینیمالیا یعنی اینیمل والے جو کنگڈم ہیں، یہ بھی ملٹی سیلولر ہے، یوکیریوٹ آرگنزم ہے، ہیٹروٹرافک ہے نیچر، دوسروں پر جو ہے انحصار کرتے ہیں، ہم خوراک لے لیتے ہیں جانوروں سے یا پودوں وغیرہ جتنی بھی چیزوں سے، ان سے اپنا خوراک لے لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں سیل وال جو ہے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اینیمل میں جو ہے وہ سیل وال نہیں ہوتا، اس میں سیل میمبرین شروع ہوتا ہے، اور سینٹریولز جو ہے اس کا بھی جو ہے آر پریزنٹ ان دا سیل۔ دا ریزرو فوڈ از گلائکوجن، اسی طرح ہمارے جسم میں جو ریزرو فوڈ انرجی کے لیے جو ہے وہ جمع ہوتا ہے تو وہ گلائکوجن کی صورت میں ہوتا ہے، اور اسی سے جو ہے پھر ہم انرجی کا کام لیتے ہیں۔ اس کے ممبرس کو، اس کنگڈم کے ممبرس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ورٹیبریٹس جو ریڑھ والی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانور ہیں، اور انورٹیبریٹس جس کے جسم میں یعنی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ اینیمل جو ہے اس میں اگزامپل اگر ہم لے لیں تو جیلی فش، ورمز، انسیکٹس جو ہے یہ اس کے اگزامپلس ہیں انورٹیبریٹ کے، اور ریپٹائلز، برڈز، اینیملز جو ہے وہ ورٹیبریٹ کے اگزامپلس ہیں۔ کریں گے بایولوجی کے علم کو سامنے لانے کے لیے مسلم جو سائنٹسٹ تھے اس کا بڑا حصہ تھا۔ تو مسلم سائنٹسٹ جابر ابن حیان 721 سے 815 AD میں انہوں نے کام کیا، اور وہ جو تھا ایران میں پیدا ہوا، لیکن پریکٹس میڈیسن میں کرتے تھے عراق میں، اور اس نے ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کو انٹروڈیوس کیا، بہت سی کتابیں لکھی، پودوں پر بھی لکھی اور اینیمل پر بھی لکھی۔ النباتات انہوں نے لکھی پودوں پر، اور الحیوان انہوں نے جو ہے وہ اینیمل پر لکھی، جو بہت زیادہ اچھی کتابیں تھی اور دنیا میں بہت پسند کی گئی، اور یہ جو ہے وہ بنیادی اسٹڈی کے طور پر لی گئی، اور پھر اسی پر ریسرچ ہوتا رہا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو علم فلکیات کے بارے میں بھی جانتا تھا، اور فارماسسٹ بھی تھا، فزیشین اور فلاسفر اور انجینئر، بہت جابر ابن حیان میں موجود تھی۔ عبد المالک اسامی 740 سے 828 AD آفٹر ڈیتھ جو تھی ان کے دور تھا جس میں انہوں نے پیدائش سے لے کر اپنے وفات تک جو کچھ کام کیا۔ بصرہ میں پیدا ہوئے، اسپیشلسٹ تھے اینیمل سائنسز کے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی، اینیمل پر بھی لکھی اور پلانٹس پر بھی لکھی۔ الخیل جو تھا انہوں نے ایک کتاب لکھا تھا ہارسز کے متعلق، یعنی گھوڑوں کے متعلق، اسی طرح اونٹوں کے متعلق الایبل جو ہے وہ لکھا تھا، اور تیسرا ایک کتاب لکھا تھا اشا اباؤٹ شیپ، یعنی یہ جو بیڑوں کے متعلق لکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی کتاب بھی انہوں نے متعارف کروائی تھی، الوحوش، اور وہ جو تھا وائلڈ اینیمل کے متعلق تھا۔ تو یہ 4 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ ایک کتاب جس کا خلق الانسان ہے انسان کے مختلف اعضاء کو انہوں نے ڈسکرائب بھی کیا تھا، یہ ہیومن باڈی کے بارے میں معلومات فراہم۔ ابو علی سینا 980 سے 1037 AD میں جو ہے وہ کام کر چکے ہیں، اپنی زندگی سے لے کر اپنی وفات تک۔ بخارا میں وہ پیدا ہوئے تھے، اچھے مسلمان تھے، سائنٹسٹ، بہترین سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے میڈیسن میں جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا تھا۔ اسی طرح جو ہے میتھمیٹکس اور فزکس، پلیونٹالوجی میں بھی انہوں نے جو ہے اپنی خدمات پیش کیے۔
انہوں نے کام کیا آنکھوں کی بیماری کے متعلق، اور اس کے خدمات میں سے 130 ڈیزیز کے بارے میں انہوں نے اپنے خیالات اور اپنے تجربات اور اپنے سائنسی جو ہے وہ بنیاد پر اپنے دلائل پیش کیے۔ القانون فی الطب، جو کہ بہت سے یورپین لینگویجز میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا، اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ابو عثمان عمر الجہیز، یہ بھی ایک سائنٹسٹ تھے۔ الحیوان کے نام سے انہوں نے ایک بک لکھا، اور ان کے اپنے جو آبزرویشن تھے اینیمل کے متعلق وہ انہوں نے بیان کیے۔ اور مائیگریشن کے بارے میں، جو اینیمل کی مائیگریشن ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مائیگریشن کرتے ہیں، ان کے متعلق جو آبزرویشن ان کے تھے، اور فشز کے بارے میں جو سمندروں میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور انہوں نے ایک سسٹم، لائف سسٹم کا، جو کہ ایک چونٹی کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اپنے معلومات کا۔ الفارابی جو تھا وہ بہت زیادہ جانا پہچانا حکیم تھا اور بایولوجسٹ تھا، جو کہ 870 سے 970 AD تک زندہ رہے۔ 2 کتابیں انہوں نے لکھی تھی، کتاب النباتات پلانٹ کے متعلق، اور کتاب الحیوانات جو کہ اینیمل کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا۔ عبد الحاسم الزہراوی، یہ بھی ایک عظیم مسلم سرجن تھے، جو کہ 936 سے لے کر 1004 AD تک زندہ رہے۔ وہ بہت مشہور اس لیے بھی ہوئے کہ انہوں نے یورینری بلیڈر سے سٹون نکالنے کا ہنر سیکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صفت کی وجہ سے جو ہے وہ بہت شہرت دی۔ ابن الحطام، جو کہ 965 سے لے کر 1039 تک زندہ رہے، اور وہ بھی بہت ہی ایک آؤٹسٹینڈنگ بایولوجسٹ تھے مسلم دنیا کے، اور اپتالمولوجسٹ تھے، یعنی اپتالمولوجسٹ جس کا کام آنکھوں کی بیماریوں سے تھا، انہوں نے اپتالمولوجی میں بہت کچھ دنیا کو دیا۔ گریک کا جو کانسیپٹ تھا ویژن کے بارے میں، کہ ریٹنا کا جو ہے وہ لوکیشن وغیرہ، جس کا انہوں نے ایک جواب دیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ریٹنا کا سیٹ جو ہے، ویژن کا سیٹ جو ہے وہ ریٹنا پر ہے، اس کو کریکٹ کر دیا تھا۔ اس کی کتاب، مشہور کتاب میں سے المناظر اینڈ میزان الحکمہ، یہ بہت آؤٹسٹینڈنگ کتابیں تھی، جو لیٹن، ہیبریو، گریک اینڈ دوسرے جو ہے ویسٹرن لینگویجز میں اس کا تھا۔ علی بن عیسیٰ، بہت جانے پہچانے اسپیشلسٹ، جو کہ جن کا کام بھی آئی کے ساتھ یعنی آنکھوں کے ساتھ تھا، انہوں نے فنکشن، اسٹرکچر اور اس کے ڈیزیز کے متعلق 130 ڈیزیز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، اور اس کی کتاب بھی جو ہے وہ کئی یورپین لینگویجز میں اس کا ترجمہ ہوا تھا۔ ابن النفیس جو تھا وہ ایک بہت ہی جانے پہچانے بایولوجسٹ تھے، اور 13 سینچری میں جو ہے اس کا دور گزرا ہے، اور انہوں نے ہیومن باڈی میں سرکولیشن یعنی بلڈ سرکولیشن کا کو ڈسکرائب کیا ہوا تھا۔ لیول آف بایولوجیکل آرگنائزیشن، ہمارے جسم میں جو ہے وہ مختلف لیولز ہیں، اور ان لیولز کو جو ہے ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ تمام کے تمام جتنی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہوئی، یہ چھوٹے چھوٹے اجسام جس کو ہم ایٹمز کہتے ہیں، ان سے بنی ہوئی ہیں، اور یہی ایٹم جو ہے وہ علیحدہ نہیں رہ سکتے،
کسی نہ کسی صورت میں جو ہیں وہ دوسرے ایٹموں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مالیکیولز بناتے ہیں، اور پھر یہ مالیکیولز جو ہیں وہ ایک مناسب بیسک سٹرکچر بن جاتے ہیں ہمارے جسم کے، اور یہ اکٹھے ہوتے ہوتے ہیں جو ہیں وہ کچھ ایسے سٹرکچر بناتے ہیں جس کو ہم اپنے سیلز کے آرگنیلز کہتے ہیں، اور یہی مالیکیولز جو ہیں پھر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، پروٹین کے بھی ہوتے ہیں، لپڈس کے بھی ہوتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس کے بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آرگنیلز جو ہیں یہ ہمارے سیلز کو بناتے ہیں، اور اگر یہ آرگنیل سیلز میں نہ ہوتے تو پھر سیلز کا فنکشن بھی نہ ہوتا، اور ہمارے سیلز جو ہیں پھر اکٹھے ہو کر ٹیشوز بناتے ہیں، اور پھر یہی ٹیشوز جو ہیں وہ ہمارے آرگنز کو بناتے ہیں، اور یہی آرگنز جو ہے آگے چل کر ہمارے بناتے ہیں۔ ہمارا جسم جو ہے وہ مختلف قسم کے ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے، جو کہ تعداد میں 16 یا کچھ آگے پیچھے ہیں۔ اس کو بائیو ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ صرف 6 یا 6 جو ہے یعنی آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم اینڈ فاسفورس میکس، یہ 99% ہمارے پروٹوپلازم کا بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ 10 اور بھی جو ہے وہ ایلیمنٹس ہیں، جیسے کہ پوٹاشیم، سلفر، کلورین، سوڈیم، میگنیشیم، آئرن، کاپر، مینگنیز، زنک اور آئوڈین، یہ سب اکٹھے ہو کر صرف 1% جو ہمارے پروٹوپلازم کا یا جو ہمارے سیل کے اندر کا حصہ جو ہے وہ پروٹوپلازم کا وہ بناتے ہیں۔ میکرو اور مائکرو مالیکیولز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مائکرو مالیکیولز ایسے چھوٹے مالیکیولز ہیں جیسے کہ واٹر، امائنو ایسڈز، گلوکوز، وٹامنز وغیرہ جو ہیں اس میں آتے ہیں، اور کاپر، مینگنیز وغیرہ جو ہے اس میں آتے ہیں، جبکہ میکرو مالیکیولز میں جو ہے وہ بڑے بڑے مالیکیولز آتے ہیں، سٹارچ ہے، پروٹین ہے، اور لپڈس ہیں۔ تو میکرو مالیکیولز میں چھوٹے مالیکیولز، مائکرو مالیکیول میں اور میکرو مالیکیول میں جو ہے وہ بڑے مالیکیولز ہمارے جسم کے وہ پائے جاتے ہیں۔ باقی جیسے ہم نے عرض کیا کہ ڈیفرنٹ لیول میں جو ہے وہ آرگنیلز ہیں، اس کے علاوہ آرگنیلز مل کر جو ہے وہ سیلز بناتے ہیں، سیلز مل کر ٹیشو بناتے ہیں، ٹیشو مل کر جو ہے وہ آرگن بناتے ہیں، آرگن جو ہے وہ سسٹم بناتا ہے، اور کئی سسٹم جو ہے وہ مل کر ہمارا پورا جسم بناتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلی بار جو ہے وہ دوسرے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔